Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. اسلام لانے سے میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو۔ کیا عالم تھا، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی پر بھی فساد تھا اور پانی میں بھی فساد تھا، جانور کو کھا رہا تھا، انسان کو دبوچ رہا تھا، ہر ایک آپس میں دست و گریباں تھے، ہر ایک آپس میں دست و گریباں تھے، ایک دوسرے کو نوچ کے کھا رہے تھے۔ اگر کوئی غلام اپنے مالک کی بے ادبی کر دیتا، اس کی گستاخی کر دیتا، معاشرہ اتنا گرا ہوا تھا، اتنا ظلم بپا ہو چکا تھا، اتنا فساد ہو چکا تھا، وہ غلام کو سزا کے طور پر اس کی آنکھ نکال دیتا اور اس کے ڈیلے والی جگہ میں دیا جلا کے پوری رات اس کو کھڑا کر دیتا۔ اور یہ صرف اس وقت کا کافر نہیں، آج کا بھی کافر اتنا ہی ظالم ہے، آج کا بھی کافر۔ یہ آپ لوگوں کے سامنے وہ جناب ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق اور یہ چیزیں کرتے ہیں، در پردہ یہ کافر بڑے ظالم ہیں۔ اس وقت کا بھی کافر اتنا ہی ظالم تھا، آج کا کافر اس سے بھی بڑھ کے ظالم ہے۔ ان کی جیلوں کے اندر جو مسلمان پڑے ہیں، آپ حضرات کو اندازہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں۔ ان کو الف ننگا کر کے کتے ان کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ساتھ کتنا غیر انسانی سلوک۔ آپ اپنے یہ دیکھیں کہ جن کافروں کا ہمارے اوپر بس نہیں چلتا وہ کیا کرتے ہیں۔ آپ حضرات نے سنا نہیں، یہ 1-2 دن پہلے حیدرآباد کے اندر خلیفہ دوم سسر پیغمبر داماد علی المرتضیٰ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتلا بنا کر ان کافروں نے اس کے اوپر نعوذ باللہ جوتے برسائے اور لان تان کی، پھر اس کو آگ لگا دی۔ یہ حیدرآباد کے اندر کل یا پرسوں کا واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق کا پتلا بنا کر یہ کرتے رہے۔ اور یہ اس چیز کی صاف دلیل ہے کہ ان کافروں کا بس نہیں چلا، ان کافروں کا بس نہیں چلا۔ آپ حضرات کے علم میں ہے نا، جس کا بس نہیں چلتا وہ اسی طرح نیچی گری ہوئی حرکتیں کرتا ہے، تھوکے پھینکتا ہے جی، گالیاں بکتا ہے، یہ وہ۔ کیوں؟ ان کو یاد آتا ہے ہائے کہ یہ وہی فاروق اعظم تھا جس نے ہمارے باپ دادا کو، ہمارے چودھری اور نوابوں کو للکارا تھا، ان کے پیشاب نکال کے رکھ دیے تھے۔ کیسے؟ فاروق اعظم جب گئے نا، پہلی دفعہ حضور کے پاس، تو آقا علیہ السلام نماز جب پڑھنے لگے نا، حضرت فاروق اعظم نے کہا اب یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ میں یہ بتا رہا ہوں ان کو غصہ کیوں آتا ہے حضرت فاروق اعظم پہ۔ اس لیے کہ فاروق اعظم نے ان کے باپ دادا کے پیشاب ان کی شلواروں کے اندر نکالے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا نواب اور بڑا دلیر سمجھتے تھے۔ فاروق اعظم وہ شخصیت ہے۔ فاروق اعظم نے کہا یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھنے لگے ہیں۔ کہا یہ کس لیے ہے؟ کہا یہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا خاص طریقہ ہے۔ کہا تو چھپ کے کیوں کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ جو کافروں کے نواب ہیں نا، وڈیرے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو یہ ہمیں پڑھنے نہیں دیتے، ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے او بلال ذرا کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دینا تاکہ پتہ چلے کہ فاروق اعظم اسلام لے آیا ہے۔ آقا علیہ السلام سے فرمایا کہ آج ادھر چھپ کے نماز نہیں پڑھنی، آج کعبۃ اللہ میں پڑھیں گے، پتہ تو چلے کہ فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا۔ اس لیے ان کے پیشاب نکلتے ہیں، اس لیے تھوکے پھینکتے ہیں، پتلے بناتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو اپنے بڑوں کی بےزتی یاد آ جاتی ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا تھا، فرمایا کہ میرے اسلام لانے سے، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے
جس کی طاقت ہو، وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا، اڑا دوں گا میں سر اس کا، کفر کا جو نواب آیا، کفر کا جو نواب آیا۔ تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ آج بھی ان کو یاد آتا ہے کیا؟ ہائے اللہ جی، یہ وہی عمر ہے جس نے ہمارے بڑوں کا پیشاب نکال دیا تھا، جو بڑی دلیری کے ساتھ آقا علیہ السلام کو لے کے نکلا تھا کہ او نوابوں، او کافروں، آؤ ذرا آج روکو، کیونکہ آج خطاب کا بیٹا عمر اسلام لے آیا ہے۔ بڑے بڑے نوابوں کی، امیہ کی، ابو جہل کی، بڑے بڑے اس کفر کے جو تھم تھے، ان کی جرت نہیں پڑی تھی کہ وہ روک سکے۔ آج ان کا بس نہیں چلتا تو یہ تھوکے پھینکتے اور یہ لعن طعن کرتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ لاچار ہے۔